الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الحج بسم اللہ الرحمن الرحیم بنام خدائے رحمان رحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی سے ڈرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یقیناً قیامت کا زلزلہ بڑی چیز ہے، بڑی خوفناک چیز ہے۔ جب قیامت آنے والی ہوگی تو اس سے پہلے زوردار زلزلے آئیں گے، اتنا خوف ہوگا۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جس دن تم اسے دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی ماں، شیرخوار ماں اپنے شیرخوار کو بھول جائے گی۔ ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے، دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی۔ مرضعہ، مرضع اگر تائے تانیث کی نہ بھی ہو تب بھی مؤنث کے لیے ہے، لیکن اس میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ یہ جب تائے تانیث کے ساتھ کلمہ ہوتا ہے تو ایسی ماں کے لیے بولا جاتا ہے جو بالفعل دودھ پلا رہی ہے۔ مرضع بالفعل نہ بھی پلا رہی، دودھ پلانے والی ماں، یہ فرق کرتا ہے۔ ایک مرتبہ دودھ پلا رہی ہے بچے کو، ایسا کوئی خوف لاحق ہو جائے کہ وہیں پہ بچے کو بھول جائے، چھوڑ دے، تو یہ مرضعہ بتا رہا ہے۔ اتنا خوف ہوگا کہ وہ دودھ پلاتے پلاتے بچے کو بھول جائے۔ اما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها، اور تمام حاملہ عورتیں اپنا حمل گرا دیں۔ وتری الناس سکارا، اور آپ لوگوں کو نشہ کی حالت میں دیکھیں گے۔ وما ہم بسکارا، حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں، نشے میں نہ ہوں۔ ولیکن عذاب اللہ شدید، ایسا کیوں ہوگا؟ بلکہ اللہ کا عذاب بڑا شدید ہوگا۔ اس دن کو سوچنا چاہیے، اس دن کے لیے تیار رہنا چاہیے، اس دن پہ ایمان رکھنا چاہیے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو لا علمی کے باوجود اللہ کے بارے میں کج بحثیاں، الٹی پھلٹی باتیں کرتے ہیں، حالانکہ انہیں اللہ کے بارے میں علم نہیں۔ اللہ کے بغیر علم اللہ کے بارے میں مجادلہ کرتے ہیں۔ مجادلہ اگر علم کے ساتھ ہو، فکر کے ساتھ ہو، فکر دلانے کے لیے ہو تو اللہ ایسے مجادلے سے منع نہیں کرتا، کسی کو راہ راست پہ لانے کے لیے ہو، لیکن وہ علم کے ساتھ ہو، اخلاق کے ساتھ ہو، اچھے طریقے کے ساتھ ہو۔ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، پروردگار نے فرمایا مجادلہ مناظرہ کریں تو بڑے اچھے طریقے کے ساتھ، لیکن جب علم ہی نہیں ہے، جس کا منبع ہٹ دھرمی ہے، ضد ہے، تکبر ہے، تو اس مجادلے سے اللہ نے منع فرمایا۔ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور ہر سرکش شیطان کی اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں، شیطان سے کی پیروی سے منع کیا گیا۔ کتب علیہ انہ من تولاہ، جبکہ شیطان کے بارے میں یہ لکھا گیا ہے کہ جو بھی اسے دوست بنائے گا فانہ یضلہ، وہ اسے گمراہ کرے گا۔ شیطان کو جو بھی دوست بنائے شیطان اسے گمراہ کرے گا۔ جب انسان رحمان سے دور ہوتا ہے تو پھر شیطان اسے، انسان کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔
انسان شیطان کے نرغے میں پھنس جاتا ہے، حالانکہ پروردگار نے فرمایا ہے شیطان تمہارا دشمن ہے۔ اللہ نے حضرت آدم اور اولاد آدم کو بتا دیا ہے ان شیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے اپنا دشمن بنا کر، جو بھی شیطان کو اپنا دوست بناتا ہے شیطان اسے گمراہ کرتا ہے، اور فقط گمراہ نہیں کرتا، جہنم کی آگ تک پہنچاتا ہے۔ فَإِنَّهُ يُضِلُّهُ، وہ اسے گمراہ کرے گا، وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، اور جہنم کے عذاب کی طرف اس کی رہنمائی کرے گا۔ یا ایھا الناس، تمام انسانوں کو خطاب ہے، یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اے لوگو اگر تمہیں موت کے بعد زندگی کے بارے میں شبہ ہے، ان کنتم فی ریب من البعث، قیامت کے بارے میں اگر تمہیں کوئی شبہ ہے تو ذرا اتنا تو سوچو، اب تمہیں گمان ہوتا ہے، شک ہوتا ہے کہ جب انسان مٹی بن جائے گا، گل سڑ جائے گا، اس کی ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی تو کون ان کو دوبارہ زندہ کرے گا اور اٹھائے گا؟ اس کو بھی تو ذرا سوچو کہ تم پہلے کچھ بھی نہیں تھے، لم یکن شیئا مذکورا کے مصداق تھے، تو اللہ نے کس طرح تمہارے خلقت کی ابتدا کی، تمہیں بنایا، اور جو تمہیں ابتدا میں پہلی مرتبہ بنانے پہ قادر ہے، دوبارہ خلق، دوبارہ زندہ کرنے پہ بھی قادر ہے۔ ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تمہیں موت کے بعد زندگی، قیامت کے بارے میں کوئی شک ہے تو ذرا سوچو، فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، تو ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے۔ انسان جس نطفے سے پیدا ہوتا ہے، اس نطفہ کی خلقت اسی مٹی سے ہے، مٹی سے چیزیں پیدا ہوتی ہیں، تمام وہ چیزیں، گندم یا اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں زمین سے اگتی ہیں انسان کھاتا ہے، تو پھر اسی غذا سے ہی نطفہ بنتا ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اسی مٹی سے پروردگار نے بنایا، تو انسان کی ابتدا مٹی ہے، اور قرآن میں بھی ہے انسان مٹی سے آیا ہے، مٹی میں جائے گا اور دوبارہ مٹی سے معشور کیا جائے گا۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ہم نے تمہیں مٹی سے خلق کیا ہے، ثم من نطفہ، پھر نطفہ سے، وہ نطفہ پانی کا نطفہ جو اسی مٹی والی چیزوں سے بنا ہے۔ انسان دنیا میں آ کر اپنی اصلیت کو بھول جاتا ہے، غرور و تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، جبکہ ایک مقام پہ مولا امیر علیہ السلام فرمایا مال ابن آدم والفخر اولہ نطفہ و آخرہ جیفہ، یہ فخر آدم کو سجدہ نہیں جس کی ابتدا نطفہ ہے اور اس کی انتہا مردار ہے، لا یرزق نفسہ ولا یدفع حتفہ، تو انسان کو مٹی سے، پھر نطفے سے، ثم من علقہ، پھر خون کے لوتھڑے سے، ثم من مضغہ مخلقۃ و غیر مخلقہ، پھر گوشت کی تخلیق شدہ اور غیر تخلیق شدہ بوٹی سے، یعنی کچھ جب گوشت کا ٹکڑا بنتا ہے تو اس میں کچھ میں تو پھر آگے جو مراحل انسان بننے کے ہیں، انسان کی تخلیقی مراحل، خلقت کے مراحل اس میں آتے ہیں اور کچھ میں نہیں آتے، کچھ کامل خلق کیے جاتے ہیں اور کچھ ناقص بھی، مخلقۃ و غیر مخلقہ لنبین لکم، تاکہ ہم تم پر حقیقت کو واضح کریں۔ آپ ذرا سوچیں کہ خداوند متعال نے، دیکھیے آج سے 1400 سال پہلے کی یہ خبریں ہیں، یہ جتنی بھی ترقیاں ہوئی ہیں ابھی 100-150 سال پہلے، اسی آخری زمانے میں زیادہ، اس سے پہلے بہت سادہ لوگ ہوا کرتے تھے، لیکن خداوند متعال اپنے نبی کے ذریعے سے لوگوں کو ایسی خبریں پہنچا رہا ہے جو آج کا
سائنس حیران ہے، سائنس کی خبریں حیران ہیں، سائنس کا علم حیران ہے، اتنی محکم سچی پکی حقیقت پہ مبنی باتیں ہیں کہ آج کا اتنا پیش رفتہ علم تو غلط ہو سکتا ہے، لیکن خداوند متعال کے کلام میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، تاکہ ہم تم پر واضح کریں۔ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ہم جس کو چاہتے ہیں ایک مقررہ وقت تک رحموں میں ٹھہراتے ہیں۔ ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا، پھر طفل کی شکل میں نکال لاتے ہیں، پھر بچہ بن جاتا ہے، دنیا میں آ جاتا ہے۔ ثم لتبلغوا اشدکم، تاکہ پھر تم جوانی کو پہنچ جاؤ۔ ومنکم من یتوفی، انسان کو کبھی کبھی بڑھاپے سے پہلے بھی موت آ جاتی ہے۔ ومنکم من یتوفی، اور تم میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے۔ ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور تم میں سے کچھ تو نکمی عمر کو پہنچا دیے جاتے ہیں۔ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، اس کے اعضاء و جوارح کمزور ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ انسان کی عقل ذہن بھی کمزور ہو جاتا ہے، تو اس وقت کسی کام کا نہیں، اور کوئی تم میں سے نکمی عمر کو پہنچا دیا جاتا ہے۔ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ وہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے، پھر وہ انسان بھولنے لگتا ہے چیزیں۔ وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، تم دیکھتے ہو زمین خشک ہوتی ہے۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ، لیکن جب ہم اس پہ پانی برساتے ہیں تو وہ جنبش میں آ جاتی ہے، سرسبز ہو جاتی ہے۔ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور وہ ابھرنے لگتی ہے اور مختلف اقسام کی پر رونق چیزیں اگاتی ہیں۔ پھر زمین پہ جب یہی زمین کے ساتھ بھی خداوند متعال انسان کو مثال بتا کہ زمین پہلے مردہ ہوتی ہے، صاف ہوتی ہے، خداوند متعال اس پہ رحمت بارش نازل فرماتا ہے، پھر انگوریاں اگتی ہیں۔ وہ پروردگار جو مردہ زمین کو زندہ کرنے پہ قادر ہے، وہ انسان کو زندگی دینے، دوبارہ زندگی دینے پہ بھی قادر ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل الفاتحہ۔ خدا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کا حشر و نشر قرآن مجید کے ساتھ فرما۔ قرآن مجید کو ہمارا دنیا اور آخرت کا شفیع قرار دے۔ اے معصومین کے نقش قدم پہ چلنے کی سعادت نصیب فرما۔ علوم آل محمد کو حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرما۔ علوم آل محمد پہ عمل کرنے، علوم آل محمد کو صحیح معنوں میں حاصل کرنے، نشر و اشاعت کرنے کی سعادت نصیب فرما۔ خدایا دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب فرما، دنیا اور آخرت کے شر سے محفوظ فرما۔ خدایا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا موسم میں بہتری عطا فرما۔ خدایا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا مومنین جہاں جہاں آباد ہیں سب کی حفاظت فرما۔ خدایا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اسلام کا بول بالا فرما، مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما، اپنی حقیقی بندگی کی سعادت نصیب فرما۔ اسلام کے راستے کو ہم سب کے لیے سہل و آسان بنا۔ ربنا تقبل دعانا منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد